1,44,000 کون ہیں؟ 1,44,000 منتخب لوگوں کا ذکر سب سے پہلے مکاشفہ 7 باب 4 آیت میں کیا گیا ہے، اور جن پر مہر کی گئی میں نے ان کا شمار سنا کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے 1,44,000 پر مہر کی گئی۔ یہ حوالہ عظیم مصیبت کی چھٹی مہر کھولنے کے نتیجہ میں آنے والے بڑے عذاب کے بعد مکاشفہ 6 باب 12 سے 17 آیات اور 7ویں مہر کے کھولے جانے سے پہلے مکاشفہ 8 باب 1 آیت کے درمیانی حصہ میں پایا جاتا ہے۔ ابھی اس سوال یعنی 1,44,000 منتخب لوگ کون ہیں کا حوالہ اس بات پر منحصر ہے کہ کوئی شخص مکاشفہ کی کتاب کے بارے میں کون سا تشریحی یا تفسیری نقطہ نظر اختیار کرتا ہے۔ ہم مستقبلی نقطہ نظر کو زیادہ بہتر خیال کرتے ہیں، کیونکہ یہ نقطہ نظر اس سوال کو لغوی سطح پر دیکھتا اور اس کا جواب پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ہم ظاہری لحاظ سے دیکھتے ہیں تو مکاشفہ 7 باب 4 آیت عظیم مصیبت کے ایام میں پائے جانے والے 1,44,000 حقیقی لوگوں کا ذکر کرتی دکھائی دیتی ہے۔ 5 سے 8 آیات کے مطابق اس حوالے میں کوئی ایسی دلیل نہیں پائی جاتی جو 1,44,000 کو یہودیوں کے ہر ایک قبیلے سے 12,000 لوگوں کے لیے جانے کے لغوی معنوں کی بجائے اس کی کوئی اور تفسیر پیش کرے۔ ان 1,44,000 یہودیوں پر مہر کی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں خدا کی طرف سے خصوصی تحفظ حاصل ہے۔ ان لوگوں کو آسمانی مصیبتوں اور مخالف مسیح کے قہر سے محفوظ رکھا گیا ہے۔ یہ عظیم مصیبت کے دوران اپنے خاص مقاصد کو آزادی کے ساتھ سر انجام دے سکتے ہیں۔ یہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ اسرائیل اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا اور خدا کی طرف لوٹ آئے گا۔ زکریا 12 باب 10 آیت، رومیو 11 باب 25 سے 27 آیات۔ اور ایک طرح سے یہ 1,44,000 یہودی اسرائیل کے نجات پانے والے پہلے پھل معلوم ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کا خاص مقصد کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد کی دنیا میں منادی کرنا اور عظیم مصیبت کے دوران انجیل کی بشارت دینا ہے۔ ان کی منادی کے نتیجے میں ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے، مکاشفہ 7 باب 9 آیت مسیح پر ایمان لائی گئی۔ 1,44,000 منتخب لوگوں کے بارے میں پیدا ہونے والی بڑی پریشانی یہوہ کے گواہوں کی غلط تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ یہوہ کے گواہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایسے لوگ جو آسمان پر خداوند کے ساتھ بادشاہی کریں گے اور ہمیشہ تک خداوند کے ساتھ رہیں گے، ان کی تعداد صرف 1,44,000 تک محدود کر دی گئی ہے۔ یہوہ کے گواہوں کے مطابق یہ 1,44,000 لوگ آسمانی بادشاہی میں داخل ہونے کی امید رکھتے ہیں، جبکہ ایسے لوگ جو 1,44,000 میں شامل نہیں، وہ یہوہ کے گواہوں کے مطابق زمینی بادشاہی کے وارث ہوں گے، یعنی زمین پر موجود بہشتی بادشاہی جو مسیح اور 1,44,000 منتخب لوگوں کے ماتحت ہوگی۔ یہ سچ ہے کہ 1000 سالہ بادشاہی میں لوگ مسیح کے ساتھ بادشاہی کریں گے۔ ان لوگوں میں کلیسیا مسیح پر ایمان لانے والے مقدسین، پہلا کرنتھیوں 6 باب 2 آیت، پرانے عہد نامے کے مقدسین، وہ ایماندار جو یسوع کی پہلی آمد سے پہلے مر گئے تھے، دانیل 7 باب 27 آیت، اور عظیم مصیبت کے دور کے مقدسین، وہ لوگ جو عظیم مصیبت کے دور میں مسیح کو قبول کریں گے، مکاشفہ 20 باب 40 آیت شامل ہوں گے۔ تاہم بائبل ان لوگوں کی کوئی حتمی اور مخصوص تعداد بیان نہیں کرتی۔ نیز 1000 سالہ بادشاہت کا دور ابدی بادشاہت کے دور سے مختلف ہے، کیونکہ ابدی بادشاہت کا دور 2000 سالہ بادشاہی کے دور کے پورے ہونے کے بعد شروع ہوگا۔ اس وقت خدا نئے یروشلم میں ہمارے ساتھ ہوگا، وہ ہمارا خدا ہوگا اور ہم اس کے لوگ ہوں گے۔ مکاشفہ 21 باب 3 آیت۔ ہم مسیح میں وعدہ کی گئی اور روح القدس کی طرف سے مہر کردہ میراث کے وارث ہوں گے، اور اس طرح ہم مسیح کے ساتھ ہم میراث ٹھہریں گے۔ رومیو 8 باب 17 آیت۔ آمین اور آمین۔